خوبصورت انداز میں جابر حسین الخیری صاحب برگاہ رسول کائنات میں اور برگاہ مولا مرتضیٰ شیر خدا میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ اللہ جل شانہ آپ کا پڑھنا سماعت کرنا اب آپ کا قبول فرمائے۔ اسی دوران خطیب باکمال، خطیب باجمال، ترجمان فکر اعلیٰ حضرت علامہ مولانا رب نواز نبی صاحب ایبٹ آباد سے آج کی پروقات تقریب شہید میں آپ تشریف لائے۔ مہمان خصوصی ہیں آج کی محفل پاک کے، یہ سارے انتظار کی گھڑی اختتام کی جانب میں انشاءاللہ آپ کو آج کی پروقات تقریب شہید میں انتظامیہ کی جانب سے اپنی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بس 2 منٹ میرے اور پھر رب نواز قادری صاحب کو دعوت خطاب، تب تک یاسر بھائی اپنا ساؤنڈ وغیرہ کا سسٹم سیٹ کرتے جاؤ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ذرے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، بس حاضری لگانا مقصود ہے، اعلیٰ حضرت کی فکر کی ترجمانی کرنی ہے اور دعوت خطاب۔ ذرے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ یاسر بھائی ذرے پہ نگاہوں کو بچھا رکھا ہے، ان کی آمد نے تو دیوانہ بنا رکھا ہے، ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ ان کا میلاد منایا ہے میرے اللہ نے، محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ اتنے پیارے ہیں میرے سرکار کو ابو بکر و عمر، اس لیے روزے میں سلا رکھا ہے۔ اتنے پیارے ہیں میرے سرکار کو عثمان و علی، جام دونوں کو شہادت کا بنا رکھا ہے۔ اور سر کٹا کے بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے۔ سر کٹا کے بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں، قرآن جن کو محمد نے پڑھا رکھا ہے، کیونکہ جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں، ادھے کلمے نہ کوئی اعتبار نہیں۔ جنہوں 5 تن دے نال پیار نہیں، ادھے کلمے نہ کوئی اعتبار نہیں۔ جڑا 4 یارانہ یار نہیں، اور جنت دا حقدار نہیں، چاہے لکھ نمازہ پڑھ لے وے، لمبے سجدے کر لے وے، جے دشمن نبی دی آل نہ ہے ہونا بیڑا پار نہیں۔ جے دشمن نبی دی آل نہ ہے ہونا بیڑا پار نہیں۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، زمانے والے انہیں پیران پیر کہتے ہیں، جلنے والے جل جل کے خاک ہو گئے، کہنے والے آج بھی دستگیر کہتے ہیں۔ آپ کسی محبت کسی ذوق میں دعوت خطاب خطیب اہل سنت، خطیب باکمال، خطیب باجمال حضرت علامہ مولانا رب نواز علوی صاحب آج کی پروقات تقریب شہید میں ہم سب کے دلوں کو آپ ملفظات حسنہ عطا فرما کے روشنی عطا فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صدق الله مولانا العظيم، صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ تمام تعریفیں ہیں جو کل جہانوں کا پالنہار ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور، اللہ کل شیء قدیر کی عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں کا مالک ہے۔ بے حد و بے حساب و سلام بحضور سرور کائنات، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، نبی مکرم، رسول منتشم،
شفیع روز جزا خواجہ ہرد و سرا محبوب رب العلا مطلوب و مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات زینت بزم کائنات روح و جان کائنات سید و سرور کائنات نبی رحمت تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی مالک ارض و سما نے جنہیں کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا ہے اور روز ازل سے ہی جن کے سر انور پر ختم نبوت کا تاج سجایا ہے جمیع علماء کرام ثنا خانان خیر الانام منتظمین محفل و شرکاء محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ پروقار روحانی نورانی عرفانی اور خالص قرآنی تقریر نشست محفل انعقاد پذیر ہے محترم عطا الرحمن قریشی صاحب کے دولت خانہ اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باصحابت کے سلسلہ میں پوری دنیا اسلام میں منعقد ہونے والی محافل میلاد پاک کے سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ محفل۔ اس محفل کو دو تین عنوانات کے ساتھ منسوخ کیا گیا ہے۔ مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے بھی تذکرہ خیر ہے اور اپنی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ محترم علامہ واجد صاحب قادری آل سنت کی محفل کی رونق ہے، بڑی بازوق شخصیت ہے۔ انہوں نے کافی دیر آپ کو اپنے مخصوص انداز میں گرمایا بھی ہے اور آپ کی روحوں کو تڑپایا بھی ہے۔ آخری لمحات ہیں، کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں۔ یقیناً آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کی محفل میں آنا بیٹھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے یہ عنوان کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، سوچ کے میں اس کو یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو چینج کر دیا، پھر انشاءاللہ کبھی کوئی موقع کی مناسبت ہوئی تو اس کو باقاعدہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ بہرحال ابھی اس حوالے سے کوئی گفتگو چل رہی ہے، اسی طرح کی گفتگو آگے اسی سلسلے کو آپ آگے چلا لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو ہمارا پروردگار ہے، خالق کائنات کہ ہم پر بے پایہ فضل ہے، ان گنت انعامات ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دست قدرت میں خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کے پاس عند اللہ کی بارگاہ میں اتنا خزانہ موجود ہے، اتنے خزانوں کا وہ مالک ہے کہ کوئی ذہن ان خزانوں کی تعداد سوچ بھی نہیں سکتا، فہم و فراست سے بھی باہر۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر سارے انسان اور سارے جنات، یہ یاد رکھیے گا کہ اس روئے زمین پر جتنے انسان بستے ہیں اس سے 9 گنا زیادہ جنات بستے ہیں۔ سارے انسان اور سارے جنات ایک جگہ پہ جمع ہو اور اللہ سے مانگیں، ہر انسان اور ہر جن
اپنی مرضی کی شے اللہ سے مانگے، اپنی من چاہی شے اللہ سے طلب کرے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں پھر اللہ ہر انسان اور ہر جن کو اس کی من چاہی شے عطا فرما دے۔ ہر انسان ہر جن کو عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین کے خزانہ قدرت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں ایک انگلی ڈبو کے نکالنے سے آ جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ اور پھر یہ یاد رکھیے گا وہ خالق ہے، رازق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے۔ پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ خزانے سنبھال کے رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے، دیتا نہیں کسی کو، بانٹتا نہیں ہے۔ وہ مالک، وہ پروردگار ان خزانوں کا مالک ہو کے بھی پھر خزانے تقسیم فرماتا ہے، اور جب بانٹتا ہے تقسیم فرماتا ہے تو ناپ کے نہیں دیتا، تول کے نہیں دیتا، گن کے نہیں دیتا۔ اس شان کا مالک ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ دیتا ہے، بانٹتا ہے، تقسیم فرماتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو پوری بادشاہیاں اٹھا کے بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ پوری بادشاہیاں اٹھا کے بندوں کو دے دیتا ہے۔ اور حضرت اللہ ٹھہرا بے نیاز جب دینے پہ آئے تو اس کی بے نیازیوں کی حد دیکھو۔ دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اگلا مجھے مانتا بھی ہے یا نہیں مانتا ہے، منکر ہے یا ماننے والا ہے۔ جب دینے پہ آئے منکروں کو بھی بادشاہیاں دے دیتا ہے۔ ارے جو پروردگار منکروں کو بھی اٹھا کے بادشاہیاں دے دیتا ہے، وہ پروردگار اپنے محبوبوں کو کتنا عطا فرماتا۔ جو نہ ماننے والوں کو بادشاہیاں دے دے، وہ ماننے والوں کو، اپنے پیاروں، اپنے محبوبوں کو کتنا عطا فرماتا ہوگا۔ اور جب اپنے محبوبوں کو اتنا عطا فرماتا ہے تو جسے روز اول سے ہی مسند محبوبیت پہ بٹھا کے مقام محمود جن کی خاطر بنایا، اور یہ ساری کائنات کو جن کی وجہ سے بنایا، جب وہ عام لوگوں کو اتنا عطا فرماتا ہے تو محبوب رب کائنات کو اللہ نے کتنا عطا فرماتا۔ اور پھر کتنا عطا فرمایا، پھر خود بیان فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہم نے آپ کو خیر عطا فرمائی ہے۔ کتنی عطا فرمائی ہے؟ فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ جو کائنات میں آپ کو نہیں دیا وہ خیر ہے ہی نہیں، اور جو خیر ہے وہ ساری مصطفیٰ کو کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ مالک کونین اپنے انبیاء کے شان سے نوازتا ہے، کہ شان سے عطا فرماتا ہے۔ ذرا رنگ دیکھیے اللہ رب العالمین کی عطاؤں کا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، کون؟ جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے نبی بھی بنایا، حکومت بھی عطا فرمائی، اور حکومت بھی ایسی عطا فرمائی کہ نہ پہلے کسی کو دی نہ بعد میں کسی کو، اور دی بھی تو ظاہر نہیں فرمائی،
اب وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ذرا آپ کو ذرا اس حوالے سے نقاط کے حوالے سے سناؤں گفتگو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے خزانے دیے اتنے، پرندے بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے، جنات مسخر کر دیے، درندے مسخر کر دیے، یہاں تک کہ اللہ نے ہوا کو بھی اپنے نبی کے حکم کے تابع کر دیا۔ اللہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر کے سلیمان علیہ السلام کو یہ اختیار دیا، اللہ کے نبی اگر ہوا سے کہیں آہستہ چل تو وہ آہستہ چلتی ہے، اور سلیمان پیغمبر جو فرمائے ہوا کو کہ تیز چل تو ہوا تیز چلنے لگے۔ جنات کو مسخر کیا، سمندر کی تہوں میں وہ جنات غوطہ لگاتے ہیں، سمندر کی تہوں سے اللہ کے نبی کے لیے موتی نکال نکال کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جنات لگے ہیں دیگے پکانے پہ، اللہ کے نبی کی یہ پاور ہے کہ جنات کو پکڑ کے مستریوں کے کام پہ لگا دیا۔ بولو خوش ہو کے تھکے ہو تو پھر ہوگا مسجد اقصی کی تعمیر میں جنوں کو لگا دیا، تعمیر کرو۔ یہ سارا اللہ نے انعامات قرآن میں بیان فرمائے ہیں، اور پھر میرا رب حضرت سلیمان پیغمبر سے فرماتا ہے او پیارے سلیمان، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ جتنا قرآن سے محبت ہے نا اتنا سبحان اللہ کے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے قرآن، ہم شعر سن کے تو جھوم لیتے ہیں، یہ ہمارا ذوق ہے، لیکن خیال رکھو عقیدہ شعر نہیں ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ شعروں سے ثابت نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم اہل سنت کا ہر عقیدہ یا خدا کے قرآن سے ثابت ہوتا ہے یا پاک نبی کے فرمان سے ثابت ہوتا ہے۔ شعر ہمارا ذوق ہے، اور اس پر بھی ہمیں کوئی شرمساری نہیں ہے۔ ذوق بھی اتنا اعلیٰ ہے، کسی کو اس شوق پہ اس ذوق پہ شک ہونا ہدایت کے بخشش کا ایک سبب ہے، پتہ لگ جائے یہ ذوق کیسا ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھنے لگا، جتنا ذوق ہے کاش کہ ہماری محفل کے اندر جتنے شعر پڑھے جاتے ہیں کم از کم اتنا تو قرآن پڑھا جائے، کم از کم اتنا تو قرآن پڑھا جائے۔ اور اگر آج ہماری محفلوں میں قرآن اتنی کثرت سے پڑھا جاتا ہوتا تو کسی غیرے کو یہ جرت ہی نہ ہوتی کہ ملت کے جوانوں کو گمراہ کر سکتا۔ یہ میلاد کی محفل ہے، تربیت کی محفل ہے، صرف شعر و شاعری کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آنے والے کو محفل میلاد کے بعد دل میں یہ سکون محسوس ہو ہم جو کر رہے ہیں خدا کے قرآن کے مطابق ہی تو کیا۔ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا پیارے سلیمان، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ یہ عطائیں فرما کے فرمایا پیارے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطائیں ہیں۔ فامنن، اب آپ کی مرضی آئے تو بانٹیں، احسان فرمائیں، او امسک مرضی آئے تو روک کے رکھیں۔ مطلب یہ کہ سلیمان یہ سارا کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، بندو تا مرضی نہ بندو، عطا کرو پھر مرضی نہ عطا کرو پھر مرضی، بغیر حساب۔ ہمارا تیرے ساتھ حساب نہیں ہے، حساب نہیں کریں گے، بغیر حساب۔ احسان کرو یا روک کے رکھو، احسان کرو یا نہ کرو، تقسیم کرو یا نہ کرو، عطا فرماؤ یا نہ فرماؤ، ہم آپ سے کوئی حساب کوئی نہیں کریں گے آپ سے، اس لیے کہ اپنوں سے حساب نہیں ہوتے۔